اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا حضرت یونس علیہ السلام جرم کی سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ ہرگز نہیں۔ مزید گفتگو سے پہلے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ قرآن سے نئی ریسرچ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ عزیزان من، حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جب قوم یونس آپ پر ایمان نہ لائی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم اور اپنے علاقے سے ہجرت کر لی تھی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر اللہ کے حکم کے ہجرت کی تھی۔ اس لیے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا۔ جب آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے آپ کو دریا بورد کیا تھا۔ ہم اس کہانی کا قرآن سے تجزیہ کریں گے، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف افسانہ؟ عزیزان من، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام یا باتیں عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور قرآن کے ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے حوت کے معنی مچھلی ہیں اور دوسرے معنی بھول جانا، بھول کر غلطی کرنا، دھوکہ لگ جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آیت میں لفظ حوت استعمال ہوا ہے کیونکہ یہودیوں کی جھوٹی تورات میں مچھلیوں کی کہانی مشہور ہے، اس لیے مسلمان بھی اس کہانی سے متاثر ہوئے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی آیت کے لفظ حوت کے معنی مچھلی کر دیے گئے اور مچھلی والی کہانی قرآن میں داخل ہو گئی، اور تمام آیتوں کے ترجمے مچھلی کے مطابق کر دیے گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مجرم بھی بنا دیا اور سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں بھی داخل کر دیا گیا۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق جتنی آیات آئی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے حوت کے معنی بھول جانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جرم سرزد نہیں ہوا بلکہ آپ بھول گئے تھے۔ یہ بھول کیا تھی؟ اس پوری کہانی کو ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق جھوٹی کہانی مشہور ہے کہ قوم یونس نافرمان قوم تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ قوم یونس نافرمان نہیں تھی، بلکہ دنیا کی صرف یہی قوم ہے جو اپنے پیغمبر کی پہلی ہی آواز پر ایمان لے آئی تھی، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا، تو ایسی بستی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے قوم یونس۔ جب ایمان لائے ہم نے ان سب کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک برتنے دیا۔ اب یہ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہجرت کر لی، غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہانی کی ساری بنیاد ہی دھڑام سے گر جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں کسی ایک آیت میں بھی نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے علاقے یا اپنی قوم سے ہجرت کی ہو۔ قوم یونس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لائی تھی۔ ابھی بیان ہونے والی آیت کو سند بناتے ہیں کہ رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی سے ہٹا دیا۔ اس مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ ہم نے قوم یونس کو پہلے عذاب دکھایا پھر وہ ایمان لائے تھے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تمام پیغمبر اپنی قوم کو جب تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ،
تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ ویسے بھی قرآن کی روح سے جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب واپس نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون نے عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وقت گزر گیا، جیسے سورۃ یونس میں فرمایا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب غرق ہونے کا ادراک ہوا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں، کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ نہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی بلکہ وحید قوم تھی جو اپنے نبی پر ایمان لائی، اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ہجرت کی تھی، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نہ مجرم تھے نہ ہی انہیں سزا ہوئی تھی۔ اب ہم اصل واقعہ قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک بڑی قوم جو لاکھ لوگوں سے زیادہ پر مشتمل تھی ان کے حکمران تھے، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے بے شک یونس رسولوں میں سے تھا، ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سب 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے روزگار کے، کاروبار کے اور خوشحالی کے ذمہ دار تھے۔ پوری قوم کی معاشیات کے حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ پوری قوم میں خوشحالی ہو، لیکن ہوا یہ کہ پوری قوم میں غربت اور افلاس کی وجہ سے مسلسل ختم نہ ہونے والے جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے پھر ہم نے اسے عرا یعنی محتاجی و غربت میں پھینک دیا اور وہ سخت بیزار تھا، ہم نے شجرۃ الیقطین یعنی مسلسل نہ ختم ہونے والے جھگڑے پیدا کر دیے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قوم یونس غالباً دریا کے کنارے آباد تھی، ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر مچھلیوں سے متعلق ایک پیشہ یا قدر تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ چند ایک پیشوں سے ملک یا قوم میں معاشی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کو دھوکہ یا ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی کہ قوم اور حضرت یونس علیہ السلام صرف مچھلیوں کے کشتیوں کے کاروبار کو سلجھاتے رہتے تھے اور صرف اس مچھلیوں کے کاروبار میں ہی حصے یا روزیاں تقسیم ہوتی تھیں، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، جب بھری کشتیوں کے معاملے میں تشدد کو بنایا تو حصے تقسیم کیے تو پھر کمزور اور ناتواں ہو گیا تو اسے دھوکہ یعنی ہوت یعنی بھول ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ملامت یعنی ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ حکمران اپنی قوم کی خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام معاشی بدحالی کی وجہ سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آخر سوال یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم سے کیا ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی کہ معاشی خوشحالی نہیں تھی اور قوم میں مسلسل غربت کی وجہ سے جھگڑے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ غربت و افلاس قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے تھی، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا اور ذَلنون یعنی یونس کو یاد کرو جب غربت میں مبتلا ہو گیا تو پس اس نے گمان کیا کہ اس پر قدر یعنی پیشوں کا اطلاق نہ ہوگا تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے،
پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے ظلم ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور اس کی قوم سے یہی قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو چھوڑ دینے کی ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورۃ صفات میں ہے۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی قوانین کی پابندی کرنے والے تھے، اس لیے یہ ہوت یعنی بھول ہمیشہ قائم نہ رہی، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے۔ تو اگر وہ تسبیح یعنی قوانین اختیار کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور قیامت تک ہوت کے پیٹ یعنی بھول کے شبے میں رہتا، یعنی ہمیشہ صرف مچھلیوں کا کاروبار ہی قوم کرتی رہتی۔ پھر قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی رحمت اور نعمتیں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا کہ قدر بھول جائیں، جیسا کہ سورۃ قلم میں فرمایا، تو تم محمد اپنے رب کے حکم کے لیے صبر یعنی جد و جہد کرو، اور صاحب ہود یعنی بھول جانے والے صاحب کی طرح نہ ہونا، جب اس حال میں پکارا کہ وہ بے چین و بے قرار تھے۔ اگر اس کے رب کی نعمتیں یعنی معاشی خوشحالی اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو وہ ضرور محتاجی و غربت میں رہتا۔ الزام دیا ہوا ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اور اس کی قوم کی ساری کہانی معاشی مشکلات کی وجہ سے غربت اور افلاس تھی۔ اس غربت کی وجہ سے ہی پوری قوم میں شجرۃ الیقطین یعنی مسلسل نہ ختم ہونے والے جھگڑے شروع تھے۔ ان سب کی وجہ قدر یعنی پیشوں کے قوانین پر عمل نہ کرنا تھا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح قدر یعنی پیشوں کی وضاحت کریں گے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کی اصل کہانی معاشیات نکھر کر واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو خلق کیا ہے، خاص کر انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے اس زمین میں برکت رکھ دی اور ان کے لیے روزیوں کا انتظام کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدر یعنی پیشے مقرر کر دیے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کے لیے روزیاں یعنی قدر پیشے مقرر کیے۔ یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ عزیزان من، جس ملک میں زیادہ سے زیادہ پیشے ہوں وہ ملک اتنا ہی خوشحال ہوگا۔ وہ ملک جب ہر قسم کے پیشوں سے اپنی ہر ضرورت کی چیزیں اپنے پیشہ ور کاریگروں سے بنائے گا، وہ ملک خوشحال ہو جائے گا۔ اور ہزاروں چیزوں کے بنانے کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ قدر یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور تمہارے لیے اس میں معاش یعنی روزیاں بنا دیں اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم نہیں نازل کرتے یا دیتے مگر قدر معلوم یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قومیں یہی پیشوں کے علوم تھے جن پر ان کی مہارت نہ تھی، اس لیے غربت اور افلاس میں مبتلا ہو کر جھگڑوں میں پڑ گئے تھے۔ پیشوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نئے نئے پیشوں کو مستحکم کریں، جیسا کہ سورۃ سبا میں فرمایا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا کہ عمل سابغات کرو اور قدر فی سرد یعنی نئے نئے پیشوں کو مستحکم کرو، بے شک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیشوں کو مستحکم کرتے تھے۔ سورۃ سبا ہی میں فرمایا، اور وہ قدوری راسیات یعنی پیشوں کو مستحکم کرتا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے معلوم ہوا
کہ ملک میں جتنے زیادہ پیشوں کے علوم مستحکم ہوں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نازل ہوں گے۔ جو حکمران ملک میں پیشوں کے علوم زیادہ سے زیادہ دیں گے، ملک کی معاشیات اللہ کے حکم سے خوشحالی اور نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نہ مجرم تھے، نہ سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، بلکہ آپ اور قوم سے پیشوں کے قانون پر عمل نہ کرنے کی بھول ہو گئی تھی، اس لیے غربت اور افلاس تھی، اور غربت کی وجہ سے مسلسل قوم میں جھگڑے رہتے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم نے قدر یعنی پیشوں پر توجہ دی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں فوری طور پر نازل کر دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں براہ مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔